سر کوئی ایسا واقعہ بتانا چاہیں گے، کیونکہ آپ انویسٹیگیشن میں رہے ہیں، کوئی ایسا واقعہ جو آج تک منظر عام پہ نہ آیا ہو، پہلی دفعہ آج آپ سمجھیں کہ وہ ریویل کریں یہاں پہ کوئی ایسا واقعہ؟ یار اس میں واقعات تو سر کچھ سنا دیں آج. بے شمار ہیں، لیکن ایک واقعہ تھا، یہ 2000 کا یا 2001 کا تھا، جناب پرویز مشرف کی حکومت آ چکی تھی، نیب بن چکی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. تو ہم لوگ چونکہ ڈاکومنٹس کے پیچھے رہتے تھے ہمیشہ، تو کہیں سے میں نے پینیٹریٹ کیا کسی اور چیز کے لیے، اور ڈاکومنٹس تھے. صحیح. تو انہوں نے کہا کہ یار وہ خان صاحب، آپ ستار صاحب، آپ کے جو چیزیں ڈھونڈ رہے ہیں، اس کے علاوہ ایک بڑی چیز یہاں بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. تو وہ ڈاکومنٹس کافی تھے، وہ ایک جگہ سے نہیں مجھے ملے تھے، ٹھیک ہے. ایک سورس سے نہیں ملے تھے، ایک شہر سے نہیں مجھے ملے تھے. صحیح. مجھے کراچی سے بھی، کیونکہ لنک بن گیا ہوا تھا کہ اگر میں اس ریفرنس سے جاؤں گا، فون کروں گا، تو میں ان کو کہوں گا میرے پاس یہ چیز ہے، مجھے مزید فلانی چیز چاہیے. ہاں صحیح. تو اسلام آباد، کراچی، لاہور. تو وہ NDFC ایک بینک تھا، ہاں بالکل. اس کے بارے میں انفارمیشن جب میرے پاس آ گئی، تو میں نے کوئی 8 10 12 15 دن ان کو پڑھنے پہ لگایا، کیونکہ ڈاکومنٹس ایسے نہیں ہوتا کہ ایسے آپ کو 2:45 پہ کوئی چیز ملی ہے تو 2:50 پہ چلے گئے، یا 3:40 پہ چلے گئے، ایسا نہیں ہوتا تھا. اس پہ 10-15 دن میں، جب میں نے 10-15 دن لگا لیا نا، ڈاکومنٹس پڑھ لیا، تو میں سمجھ گیا تھا کہ یہ بینک میں بند کروا دوں گا. اچھا. یہ میری انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو گئی تھی. لیکن اس کو فردر کرنے کے لیے نا، میں کچھ بینکرز ہوتے تھے، ان کو جا کے پوچھتا تھا کہ یار اگر اس طرح کی ڈیولپمنٹ ہو بینک میں تو کیا ہوتا ہے. تو ایک دم گھبرائے تھے، وہ ستار ساڑا بینک تو نہیں گا. میں کہ نہیں، آپ کا بینک نہیں ہے، لیکن میں بتاؤں گا نہیں، کوئی ایسی چیز ہے. انہیں کہا ستار ہے تو بینک بند ہونا تھا. اچھا. میں سمجھ گیا کنفرم ہو گیا. تو میرا یہ تھا کہ میں نے NDFC کی 3 پارٹس میں رپورٹس تیار کی. مجھے اتنا لیوریج، اتنا الاؤنس مل چکا ہوا تھا دی نیوز میں کہ ستار خان کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو پارٹس میں بھی چل سکتی ہیں. تو پہلا پارٹ جب میں نے دیا نا، اس میں انٹرسٹنگ بات یہ تھی کہ میں نے ورشن لینا تھا بینک سے. صحیح. تو میں بینک کے جو بورڈ تھا، کیونکہ سارا بورڈ آف ڈائریکٹر اس میں تھا، پریزیڈنٹ اس میں تھا، تو انہیں سے ورشن لینا تھا. بالکل. تو میں ان کو ورشن نہیں بتاتا تھا میں کس پہ ورشن لینا. یہ میں استاد اپنی طرف سے بنا. اور یہ استادی میں کئی لوگوں کو کہوں گا کہ استاد بننا نا، کچھ چلاکی آپ میں نا ہونی چاہیے. بالکل. کچھ تھوڑا بہت نا رپورٹر والا لوچا جو ہے نا آپ میں ہونا چاہیے. اگر وہ نہیں ہوگا تو پھر آپ رپورٹر بن ہی نہیں سکتے. ظاہر ہے، بالکل چیزیں ٹیڑھی کرنی پڑتی ہیں. اب انہوں نے الٹیمیٹلی، پروونشل چیف تھا NDFC کا پنجاب کا. صحیح. وہ لڑکا ینگ تھا، امریکہ سے پڑھ کے آیا ہوا تھا. تو انہوں نے اس کو کہا کہ یہ بندہ کافی عرصے سے دی نیوز کا رپورٹر ہے، یہ کوئی ورشن مانگ رہا ہے، تو تم ٹائم دو اس کو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی. انہوں نے مجھے ٹائم دے دیا. میرے ساتھ میرا ایک دوست تھا، وہ میرا کلاس فیلو رہا ہے، شہباز علی، وہ میرے ساتھ تھا. میں کہ یار ایئرپورٹ کے پاس، جو پرانا ایئرپورٹ تھا نا، اس کے پاس NDFC کا وہ آفس تھا. میں چلا گیا. انہوں نے کافی شافی، چائے پلائی. وہ آیا، پروونشل چیف آیا، ساتھ اس کا سٹاف آیا. میں نے چونکہ استادی کرنی تھی، میں نے ان کو الرٹ نہیں کر رہا تھا کہ میرے پاس کیا آ چکا ہوا. تو میں نے کہا یہ آپ کے بینک کے بارے میں عمومی طور پہ لوگوں کو یہ شکایت ہے کہ کیش دیر ہو جاتی ہے یا نوٹ پرانے ہو جاتے ہیں. میں نے اس طرح کر کے نا کہانی بنائی. اب اس پروونشل چیف نے میری شکل دیکھی کہ یار ہم سمجھے پتہ نہیں کیا چیز کے اوپر یہ ورشن لینا چاہ رہا ہے. یہ تو روٹین کی باتیں نہیں ہوتی بینکنگ کی، وہ کر رہا ہے. تو اس نے اپنے بندے کی ڈیوٹی لگائی، اور وہ میرے پاس نہیں بیٹھا، وہ چلا گیا. انہوں نے کہا یار یہ کس بندے نے ہیڈ آفس سے کراچی سے مجھے آیا کہ یار اس کو ورشن چاہیے. تو یہ تو روٹین کی بات پوچھ رہا ہے، یہ بینک میں یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا، آپ کی بینک برانچز میں یہ نہیں ہوتا. وہ روٹین کی ہوتی ہیں. میں نے بھی روٹین میں، اب روٹین میں مجھے کیا تھا، مجھے ورشن مل جائے گا. انہوں نے تو یہی کہنا کہ بینک ہر لحاظ سے صحیح کام کر رہا ہے. وہ جو لوگ جن کو میرے حوالے کیا گیا کہ اس کو دو، انہوں نے بنا کے دیا کہ یہ بھی چیز ٹھیک ہے، یہ بھی چیز ٹھیک ہے، یہ بھی چیز ٹھیک ہے. میں خوش ہو گیا. میں نے وہ ورشن جیب میں رکھا. اب میں گاڑی میں بیٹھا ہوں دوست کے ساتھ، دوست بھی میرے پہ چڑھ گیا. انہوں نے کہا یار یہ کس طرح کی بات ہے، تم ایک روٹین کی بات پوچھ رہے ہو. تو میں کہا یار تم 2-3-4 دن بعد دیکھنا، صبر کا. میں بھی مسکراتا رہا، اس کو بھی نہیں بتایا کہ کیا چیز ہے. صحیح.
جو پہلا پارٹ آیا تھا نا اس کا وہ آیا تھا کہ اس میں نے ڈاکومنٹس میں ایک چیز دیکھی تھی جس کو میں سمجھ گیا تھا کہ اس کو میں نے جو ہیڈ لائنز ہوتی ہیں نا اس میں اس کو رکھنا ہے، اس لفظ کو. ٹھیک ہے. وہ تھا کہ NDFC از نو مور گوئنگ کنسرن. اچھا ٹھیک ہے، وہ میں نے پکڑ لیا تھا. وہ ہیڈ لائن میں وہی لگا کہ NDFC از نو مور اے گوئنگ کنسرن. صحیح. اب یہ ٹیکنیکل ٹرم تھی جو بینکر سمجھتے تھے کہ گوئنگ کنسرن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بینک اڑ گیا. لو جب میں نے خبر دی obvious بات ہے کہ سب کچھ ہل جانا تھا. میں اپنی چلاکی میں کامیاب ہو گیا کہ ان کو میں نے بینک والوں کو نہیں خبر تک نہیں ہونے دینی کہ میں دینے کیا جا رہا ہوں. اس نے کہیں بینک کا جو پریزیڈنٹ تھا اس نے کہیں غصے میں آ کے پروونشل چیف کو فون کیا کہ یار تم نے ہمیں کہا تھا کہ بیوقوف بدھو سا ایک بندہ آیا تھا. یار بیوقوف بدھو نے ہماری بینک کے اڑا کے رکھ دیا. اس نے کہا پوچھ ہی ایسے رہا تھا تو مجھے کیا پتا. اب اس کو بیچارے کو بھی نہیں پتا. اس نے پھر کسی بندے کو کہا، انہوں نے کہا اس کو کہو یار اس نے کیا میرے ساتھ سارا بورڈ میرے اوپر چڑھ گیا. میں نے تو نہیں دی اس کو ڈاکومنٹ، لیکن اس نے مجھے پوز ایسے کیا جیسے روٹین کی بات پوچھ رہا. اس نے تو بینک اڑا کے رکھ دیا.